خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام، محبتوں بھرا پیار۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے زبور 121 پر غور کرنے والے ہیں۔ آج ہم زبور 121 پر خداوند کے کلام کو سننے اور سمجھنے والے ہیں۔ زبور 120 سے لے کے زبور نمبر 132 تک ان تمام زبوروں کو ہیکل کی زیارت کے گیت یا زبور کہا جاتا ہے، اور ان زبوروں کے اندر کلیسیا کے لیے کوئی نہ کوئی روحانی اور اخلاقی سبق موجود ہے، یعنی کہ ایسا سبق جو تنگی میں، مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں ہمیں تقویت بخشتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں تسلی سے بھر دیتا ہے۔ اور جتنے بھی یہ زبور ہیں یہ ایک خاص وقت اور ایک خاص پس منظر کے تحت لکھے اور تحریر کیے گئے۔ آج زبور 121 کو ہم زیر غور لائیں گے، اس پر خداوند کے کلام کو، اس کے اندر سے خداوند کے ان بھیدوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ زبور ایک خاص پس منظر کے تحت لکھا گیا تھا۔ اس کے لکھنے کا ایک خاص مقصد تھا، اس کے لکھنے کے پیچھے ایک خاص سچائی۔ یہ زبور اس وقت لکھا جب خدا کا بندہ مقدس داؤد حبرون شہر کے اندر حکومت کرتا تھا، اور اس کو بڑے بڑے چیلنجز، بڑی بڑی دشواریوں اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اور جب بھی اسے کوئی بڑا چیلنج درپیش ہوتا، اس پر جب بھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی، جب بھی اسے کسی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ اس آزمائش کے لیے وہ خداوند کی طرف جاتا، اس آزمائش کے لیے وہ سیون کی جانب سفر کرتا، وہ خداوند کی طرف، ہیکل کی طرف جاتا، اور اس کا یہ کامل ایمان تھا کہ میری مشکل کا حل، میری مشکل کی جو پریشانی ہے، اس کا سارے کا سارا جو حل ہے وہ میرے خدا کے پاس ہے۔ اس لیے میں اپنے خداوند کے پاس جاؤں گا، میں اپنی آنکھوں کو سیون کی جانب اٹھاؤں گا، اور میری مدد وہیں سے آئے گی۔ لہٰذا وہ خداوند کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ زبور غالباً جون، جولائی یا اگست کے مہینوں میں لکھا اور تحریر کیا گیا۔ ان دنوں میں جب اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر شدید گرمی پڑتی ہے، جب سورج کے تیور بدل جاتے ہیں، سورج جلا دینے والی آگ آسمان سے برساتا ہے، تو خداوند کا جو بندہ ہے اپنے ساتھیوں سمیت یروشلم کی جانب سفر کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا قطعی علم ہے کہ سفر کے دوران مجھے بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا، مجھے ان میں سے گزرنا پڑے گا۔ جب داؤد نبی سفر کا آغاز کرتا ہے تو 3 بڑی باتیں، 3 بڑے چیلنجز، 3 بڑی مشکلات اس کو درپیش تھی۔ نمبر 1، اس کو فلسطی لوگوں کے حملے کا خطرہ تھا، اور اس بات کا اس کو قطعی علم تھا کہ ہماری عسکری جو قوت ہے وہ کمزور ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں کم ہیں، ہم ان کا بھرپور مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک طرف تو فلسطی لوگوں کے حملے کا خطرہ اور اندیشہ اس کے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور دوسرا یہ 3 مہینوں کی گرمی جو ہے، جون، جولائی اور اگست کی، یہ شدید آگ برسانے والی گرمی، موسم کی صحبتیں، ایک یہ اس کی جانب ہے کہ اس نے ان موسم کی صحبتوں میں سے ہو کر سیون کی جانب جانا، اور تیسری اس کا جو سفر ہے، اس کا سفر بیابانی ہے، صحرائی ہے۔ حبرون اور یروشلم کا جو درمیانی سفر ہے یہ صحرا پہ مشتمل ہے، یہ ریگستانی سفر ہے، اور اس سفر کے دوران بے شمار مصیبتیں، پریشانی، اور پھر اس صحرا کے چاروں طرف بڑے بڑے خشک پہاڑ ہیں، جہاں نہ تو کہیں پانی میسر ہے اور نہ ہی آرام کرنے کے لیے کوئی سایہ دار درخت ہے۔ تو یہ 3 بڑی مشکلات اپنے سامنے رکھ کر خدا سے مدد کے لیے، خدا سے فتح یابی کے لیے داؤد نبی سفر کو نکلتا ہے۔ اور یہ جو زبور ہے
اسی پس منظر کے تحت لکھا گیا ہے کہ خداوند ہم مدد کے لیے صیون کی جانب آ رہے ہیں، تو خداوند ہمارے لیے مدد بھیج، ہماری مشکلوں کو، پریشانیوں کو آسان کر۔ خداوند کا بندہ جو داؤد ہے، ان تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے ایمان میں انتہائی مضبوط ہے، انتہائی قائم ہے، اور اسے اس بات کا قطعاً اندیشہ، خوف یا ڈر نہیں ہے کہ اس کی جو مشکلات ہیں وہ کس قدر بڑی ہیں، اور سفر کے دوران اسے کون سی نئی مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے ایمان میں پر امید ہے، اور اس امید کے دوران وہ سفر شروع کرتا ہے۔ اس کے ایمان کے اندر اتنی امید کیوں ہے؟ اس کا ایمان کامل کیوں ہے؟ کیوں وہ اس قدر پرجوش ہے؟ کیوں وہ اس ساری باتوں کے باوجود اپنے سفر کو شروع کر رہا ہے کہ ایک طرف تو حبرون پر حملے کا خطرہ، اور دوسری طرف موسم کی صوبتیں، اور تیسرا سفر کی مشکلات۔ اس کے ایمان کے پیچھے تین بڑی سچائیاں ہیں۔ آئے خداوند کے کلام مقدس کو ہم پڑھیں اور جانیں کہ یہ تین بڑی سچائیاں کیا ہیں۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں جو ہیں پہاڑوں کی جانب اٹھاؤں گا دوران مشکل۔ اس مشکل کے دوران میں خداوند کی طرف دیکھوں گا، اور مجھے امید ہے، مجھے اس بات پر کامل یقین ہے کہ میری جو مدد ہے وہ خداوند کی طرف سے آئے گی، اس خداوند کی طرف سے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر خالق میرے ساتھ ہے پھر مجھے مخلوق کا کوئی ڈر نہیں۔ مخلوق میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مخلوق مجھے کبھی زیر نہیں کر سکتی، مخلوق کبھی مجھے مغلوب نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا خدا جو ہے میری مشکلات سے، میری پریشانیوں سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے مجھے کچھ ڈر نہیں، اس لیے مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ میں اپنی آنکھوں کو صیون کی جانب، خداوند کی جانب لگاؤں گا، اور میری جو کمک ہے، میری جو مدد ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ وہ مجھے پھسلنے نہ دے گا، وہ مجھے گرنے نہ دے گا، وہ مجھے کبھی بھی ڈگمگانے نہیں دے گا، وہ میرے قدموں کو چٹان پر استوار رکھے گا، وہ مجھے فتح عطا کرے گا، وہ مجھے کبھی زیر ہونے نہیں دے گا۔ تو اس کا ایمان ہے کہ میرا خدا بہت بڑا ہے، میرا خدا قادر مطلق ہے، وہ خدا قدوس ہے۔ اس لیے میری مشکلیں، میری پریشانیاں، میری آزمائشیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا دشمن کبھی مجھے زیر نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، وہ ایمان رکھتا ہے، اس کے ایمان کے اندر دلیری اس لیے ہے کہ اسے اس بات پر کامل یقین ہے کہ میرا خدا میری مشکلوں میں، میرے پریشانیوں میں ہمیشہ میری فکر کرتا ہے، وہ ہمیشہ میرے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ میری طرف غور کرتا رہتا ہے، وہ میرا خیال کرتا ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے، اور وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میری مشکلوں میں کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا کامل ایمان ہے، وہ یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا خدا شفیق باپ کی طرح ہے، اور ایک رحم دل باپ ہی مشکلوں میں، پریشانیوں میں اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کے دکھ اور سکھ کے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ اور داؤد کا یہ ایمان ہے کہ بیابانی سفر کے دوران خدا برابر میری مدد کرے گا، خدا برابر میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ مجھے ہرگز نہ چھوڑے گا۔ اگر ہم خداوند کے کلام مقدس کو پڑھیں تو تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت میں خداوند کا بندہ داؤد ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے اپنی دلیری کے لیے، اپنی تسلی کے لیے، کہ میرا خدا جو ہے وہ محافظ ہے۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سایہ بان۔ اور وہ اس بات کا احاطہ کر رہا ہے، اس بات کو لکھ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میرا جو خدا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ میرا خدا ویکفل اور واچفل کیپر ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ He will not let your feet slip.
He will watches over you. He will not slumber you. وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے پھسلنے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس نے اس بات کو قوم بنی اسرائیل کی تاریخ سے سیکھ لیا تھا کہ کیسے خدا نے بیابان میں اپنے لوگوں کی فکر کی۔ جب وہ بھوکے اور پیاسے ہوئے تھے تو کس طرح خدا نے آسمان کو کھول کر ان کے لیے من برسایا۔ جب انہیں پیاس لگی، خشک چٹانوں کو دیکھتے تھے، ان کے بچے پانی کی پیاس سے بلبلاتے تھے، تو کس طرح خدا نے چٹانوں کو کھول دیا اور ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا خدا نے بندوبست کیا۔ اسے اسرائیل کی تاریخ سے پوری طرح واقفیت تھی اور اس کا ایمان تھا کہ خداوند اس بیابان کے دوران، خدا اس سفر کے دوران مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ مشکلوں میں برابر ہماری فکر بھی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کے ایمان کو تقویت بخش رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان تھا کہ خدا فکر بھی کرتا ہے اور پھر وہ میرے ساتھ ساتھ اور میرے قریب قریب بھی، وہ مجھ سے دور نہیں گیا، وہ سایہ بان کی طرح، وہ چھتری کی طرح میرے اوپر ہے، وہ میرے قریب ہے اور وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سایہ بان ہے۔ خداوند کا جو داہنا ہاتھ ہے وہ جو دلاوری کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے اوپر ہے، اس لیے میں گھبرانے کا نہیں، اور وہ تو میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو میرے شارک اور میری جان کے بھی بہت قریب ہے۔ خداوند کی جو نزدیکی ہے، خداوند کا جو قریب ہونا ہے، اس کے لیے ایک بڑے ایمان کا باعث ہے۔ اس لیے پھر وہ کہتا ہے کہ نہ سورج کی جلانے والی گرمی اور نہ رات کی سرد جو ہوائیں ہیں مجھے کچھ نقصان پہنچائیں گی۔ ان 3 مہینوں کے اندر اسرائیل کا جو موسم ہے، دن کے وقت وہ شدید گرم ہوتا ہے اور سفر کرنا، زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ گرم سرد ہوائیں چلتی ہیں، ان دنوں میں گرم مطلوب ہوائیں چلتی ہیں، اور ان گرم مطلوب ہواؤں کی وجہ سے چہرے اور جلد کے سڑنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے، ان کی انتہائی مشکل ہے آپ سفر کریں۔ اور پھر رات کے وقت، رات کی جو ٹھنڈک ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، دن کو شدید گرمی اور رات کے وقت شدید ٹھنڈ، اور اس طرح سفر انتہائی مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ داؤد نبی ان بڑی مشکلوں کے باوجود ایمان رکھتا ہے کہ میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ میری جو مدد ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، میری مدد سیون کی طرف سے ہے، اس لیے میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاؤں گا، میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف اٹھاؤں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میری فکر کرتا ہے اور میرا خدا میری مشکلوں سے بڑا ہے۔ زبور نمبر جو 121 ہے، اس کے اندر انتہائی خوبصورت خیال پایا جاتا ہے، اور خیال یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے، ہمارا خدا ہمارا سایہ بان ہے، ہمارا خدا ہمارا زور، ہماری قوت اور ہماری چٹان ہے۔ وہ اپنی قوت، اپنے زور باعث کے باعث ہمیں کبھی نقصان پہنچنے نہیں دے گا، وہ سفر میں آنے جانے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ زبور خداوند کی محبت، خداوند کی محافظت، خداوند کے پیار اور خدا کی فکر کے بارے میں سکھاتا ہے۔ مسیحی ہونے کے باوجود، مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا کامل ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا مشکلوں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی وعدہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بھی کیا ہے کہ میں تمہیں تنہا کبھی نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آئیں جب بھی ہم صبح کو اٹھیں، اپنے دن کا آغاز اس خوبصورت کلام سے، اس خوبصورت زبور سے کریں، تاکہ خداوند کی محافظت سارا دن ہماری حفاظت اور نگہبانی کر سکے۔ خداوند اس خیال کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت دے۔ آمین۔